بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th مہاراج قرآن آیات کا ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ ہم آج احادیث شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم احادیث کی اہمیت اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید بے نظیر کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ کتاب زبان دانی کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اس کا انداز بیان ایسا ہے کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عربوں کو جو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، لیکن اسے سن کر ان کی زبانیں کنگ ہو گئی تھی۔ آج تک اس جیسی ایک صورت بھی مرتب نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے بالکل ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کوئی ایسا امر نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہیں۔ اس میں گزشتہ واقعات بھی ہیں، آنے والے واقعات کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی۔ اس میں عبادات بھی ہیں، رہنے سہنے کے طور طریقے اور آداب بھی ہیں۔ اس میں وہ کام بھی ہیں جنہیں امر کہتے ہیں اور وہ کام بھی ہیں جنہیں نہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم ہوا وہ امر کہلاتے ہیں، جن باتوں سے روکا گیا ان کو نہیں کہتے ہیں۔ قرآنی اوامر و نواہی، کوئی ایسا امر نہیں جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اس میں جو ہے وہ گزشتہ واقعات بھی ہیں، سبق آموز واقعات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، ساری باتیں اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ احکام کی وضاحت کی ضرورت، قرآن مجید میں ہر امر و نہی کی نشاندہی کر دی گئی، ہر حکم فرمایا گیا۔ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، جہاد، دوسرے فرائض کے احکام بھی موجود ہیں، لیکن جب تک ان کی تفصیل اور وضاحت نہ بیان کی جائے تو ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً عبادات میں نماز کو ہر عبادت سے بڑھ کر اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ تقریباً 700 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے ارکان کیا ہے، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کتنی نماز فرض ہیں، کتنی سنت ہے، کس کس موقع پر کون سا کلام پڑھا جائے، ارکان کی ترتیب کیا ہے، نماز کس کلام سے شروع ہوتی ہے، کس کلام پہ ختم ہوتی ہے، کس وقت بلند آواز سے اور کس وقت آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، اس کی تفصیل اور وضاحت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلم کی ضرورت ہے، اور وہ معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کا طریقہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ ہم جس طریقے سے فریضہ نماز ادا کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ زکوٰۃ اور خمس کا قرآن مجید میں حکم موجود ہے، مگر یہ کہ کس کس چیز پر ہے، کس وقت ہے، کس قدر زکوٰۃ دی جائے اور خمس نکالا جائے، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ حج بیت اللہ اور اس کے مناسک کا حکم قرآن مجید میں ہے، مگر ان کا مناسک ادا کرنے کا طریقہ، ادا کرنے کے اوقات، ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ روزے کا حکم دیا گیا، مگر یہ کہ اس میں کن کن چیزوں سے بچنا لازم ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، یہ سب تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ قرآن مجید کا خاص عنوان ہے، مگر جہاد کی تمام تفصیلات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے وضاحت فرما دی۔ اسی طرح دیگر معاملات اور اخلاقیات کے سلسلے میں قرآن کریم میں رہنما اصول بیان ہوئے ہیں، ان کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک معلم ہے۔ قرآن پاک میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ان کی تفسیر اور ان کو کرنے کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں احادیث جو ہے وہ اس کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ منصب رسالت، قرآن مجید کی کئی آیات جو ہے وہ کئی آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیت قرآنی پڑھ کر سنانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کی تعلیم، تشریح، اس کے اسرار و رموز کو کھولنا، اس کے احکام کی تفصیلات بیان کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد، بعثت اور منصب و رسالت میں شامل تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ آل عمران میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ترجمہ وہ رسول انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تشریح اور تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جہاں اپنی مخالفت اور نافرمانی سے منع کیا وہاں پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی منع فرمایا، اور صاف حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے اس پہ عمل کرو اور جس سے رکیں رک جاؤ۔ اس کے بارے میں بھی آیت مبارکہ ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جو حکم دے اس پر عمل کرو، جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ گویا مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اپنانے کی تلقین فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو کھلی گمراہی قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل اس وقت ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مشوع راہ بنایا جائے اور حدیث کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ حدیث کسے کہتے ہیں اس کی تعریف دیکھیں کہ حدیث سے مراد وہ روایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح ہے۔ نبی ہونے کے بعد سے 23 سال کی مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تعلیم و ہدایت میں مشغول رہے، اپنی زبان سے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات غور سے سنتے تھے، ہر کام پہ نگاہ رکھتے تھے، اور ہر معاملہ جو ان کو پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا حکم دریافت کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں کام کرو، فلاں کام نہ کرو، جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کسی خاص طریقے پر کیا کرتے تھے، دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے تھے، نہ دیکھنے والے سے بیان فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہ فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا۔ اس طرح کبھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پر خاموش رہتے یا پسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع کرتے تھے۔ ان سب باتوں کو بھی لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ ایسے جتنی باتیں صحابی مردوں اور صحابیہ عورتوں سے لوگوں نے سنی، ان کو بعض نے حفظ کر لیا اور بعض نے لکھ لیا، یہ بھی یاد کر لیا کہ خبر ہم کو کس سے پہنچی ہے، پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم کیا گیا، جس میں خصوصیت کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت مستند اور خیال کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث کی ہمارے پاس حقیقت تھی کہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلی حدیث شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 1 ہے ہمارے پاس، رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، رأس بنیاد، الحکمت دانائی، مخافت خوف اللہ۔ دانائی اللہ کی بنیاد، دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کی تشریح جو ہے وہ حکمت، دانائی اور سمجھ کا نام ہے۔ انسان اسی نعمت کے صدقے حیوانات پر فضیلت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی۔ حکمت کا تقاضا یہ کہ ہر شے کی حقیقت معلوم کیجیے۔ اگر حکیم اور دانا انسان کائنات اور خالق کائنات کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے تو ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کائنات اور اس کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا اور انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یوں اس حقیقت کو پا لینے کے بعد اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی، وہ سمجھے گا کہ یہ سارا نظام کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور اسی کے اشارے حکم پر چل رہا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، کوئی شے اس کے حکم سے سر تابی یعنی کہ حکم سے سر نہیں پھیر سکتی، نافرمانی نہیں کر سکتی، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ وہ اپنی تدبیر پر غالب ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہاں مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ جب انسان کے دل میں عقیدہ پختہ یقین ہو جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف آئے گا، وہ متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارے گا، وہ گناہوں سے اور جرائم سے بچ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ان سے باز رہے گا۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف چلا جائے گا تو اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، اس کا اس بات پر یقین و اعتماد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اور بات اس سے پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوف خدا کو دانائی کی بنیاد قرار دیا۔ فی الواقع یہی سب سے بڑی اور اصل دانائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ اصل دانا اور عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہو مگر حقیقت اول یعنی اللہ تعالیٰ کا منکر یا باغی ہو تو وہ دانا نہیں۔
آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اب وہ شخص کیسے دانا ہو سکتا ہے جو ایک قطرے کی خاطر سمندر کو نظر انداز کر دے؟ اس عارضی زندگی کی وقتی مسرتوں اور عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کی ابدی زندگی کو خطرے میں ڈال دے۔ ایک عقل مند اور دانا شخص کسی طرح اس خسارے کا سودا نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔